السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز۔ میں ہوں ارب ناصر۔ آپ جان چکے ہیں آغاز میں آپ کو بتائیں کہ مارکیٹ میں چینی نرخ پر غیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے۔ سٹورز پر چینی نرخ 173 روپے فی کلو کے بینر سویسا، جبکہ اکثر دکانوں اور سٹورز پر چینی 173 روپے کلو فروخت کروائی جا رہی ہیں۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کے نرخ بتدریج کم ہونے لگے ہیں، اور وہیں دوسری جانب حکومت، شوگر ملز مالکان اور دیگر اداروں میں مذاکرات بھی جاری ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زاہد عابد سے۔ بتائیے زاہد۔ جی بالکل، لاہور شہر میں چینی مقررہ نرخ یعنی 173 روپے فی کلو پر فروخت کرانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے سرگرمی دکھائی جا رہی ہے۔ لاہور شہر کی اکثر دکانوں کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ چینی فروخت کرتے ہوئے چینی کی مقررہ نرخ 173 روپے فی کلو کو یقینی بنائیں اور آویزاں کریں اپنی ریٹ لسٹ نمایاں جگہ پر، تاکہ گاہک کو نظر آ سکے 173 روپے۔ اور اب اکثر دکانوں پر ہمیں چینی نرخ 173 روپے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تاہم دکانداروں کا موقف یہ ہے کہ تاحال حکومت ہول سیل ڈیلر سے 169 روپے فی کلو کا جو مقررہ نرخ ہے اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکی، جس کی وجہ سے آج بھی ہول سیل ڈیلر میں تقریباً 173 سے 174 روپے فی کلو تک چینی بیچی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے دکانداروں کا کہنا ہے کہ وہ اسی قیمت پر لا کر چینی مارکیٹ میں فروخت نہیں کر سکتے، لیکن حکومت کی جانب سے انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ 173 روپے فی کلو چینی ہر صورت فروخت کریں۔ مارکیٹ ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ اگر حکومت اس سلسلے میں واضح اقدامات کرنا چاہتی ہے، بڑے اقدامات کرنی چاہتی ہے، تو ہول سیل میں چینی کا ریٹ 169 روپے فی کلو تک مقرر جو ہوا ہے اس پر عمل درآمد یقینی بنائے، تو مارکیٹ میں پرچون دکانوں پر از خود ریٹ 173 روپے فی کلو آ جائے گا۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت چونکہ ہول سیل مارکیٹ پر اتنا زیادہ کنٹرول نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے ہول سیل میں چینی مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہے، تاہم پرچون فروشوں کو پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ 173 روپے فی کلو تک چینی فروخت کریں، اور لاہور شہر کی اکثر دکانیں جو ہیں وہاں پر 173 روپے فی کلو چینی فروخت کی جا رہی ہے۔ تاہم ابھی بھی بعض چھوٹے گلی محلوں میں ایسی دکانیں جو کہ انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہیں یا ان پر زیادہ انتظامیہ اثر انداز نہیں ہو رہی، وہاں پر 180 روپے فی کلو تک بیچی جا رہی ہے، لیکن زیادہ تر جگہ پر 173 روپے فی کلو چینی فروخت کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ زاہد۔ چینی کی مٹھاس میں گلنے والی اس کی عدم دستیابی اور مہنگے داموں فروخت کی کرواہٹ دور نہ ہو سکی۔ چینی کی 173 روپے فی کلو فروخت کا نوٹیفیکیشن فی الحال عمل درآمد کی راہ دیکھ رہا ہے۔ کے روایتی کھیل نے ایک بار پھر چینی کی مٹھاس میں کچھ ایسی کڑواہٹ گھول دی ہے کہ جس نے شہریوں کے منہ کا ذائقہ ہی بدمزہ کر دیا ہے۔ پہلے 7.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کیے جانے کے بعد اب 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کیے جانے کا ڈول ڈالا جا چکا ہے۔ وہی پرانا کھیل اور وہی شہریوں کی چیخو پکار کہ دہائیوں کے دوران کچھ بھی تو تبدیل نہیں ہوا۔ جن کے پاس ہے تھی وہ جناب انہوں نے گودامے میں سنبھال لی ہے، اور اب وہ بالکل جو 200 روپے کلو بھی نہیں مل رہی۔ پہلے چینی آتی تھی، انہوں نے باہر درآمد کر دی، اب پھر باہر سے منگوا لیے، ٹیکس وغیرہ ڈال دیے، سارا کچھ ڈال دیا، بھی غریب آدمی پیس رہا ہے۔ دکانوں میں گئے ہیں تو وہ کہہ رہے چینی نہیں ہے، جی چینی کہتے مل ہی رہی، بہت شارٹ ہے، تو بڑا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس تمام صورتحال کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اب حکومت نے چینی کی سرکاری سطح پر قیمت 173 روپے فی کلو مقرر کی ہے، جو 15 اپریل کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 163 روپے فی کلو مقرر کی گئی تھی۔ گویا سرکاری سطح پر چینی کے فی کلو نرخ 10 روپے بڑھا دیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود چینی کی مقررہ نرخوں پر دستیابی بدستور مسئلہ بنی ہوئی ہے، گو کہ حکام صورتحال میں جلد بہتری کے لیے پر امید ہیں۔ ہماری فیلڈ میں تمام پرائس کنٹرول میجسٹریٹس اور ہماری اے سیز انشور کروا رہے ہیں، اس پہ ہم نے اپنے ایکشنز بھی لیے ہیں، ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں، اریسٹ بھی ہوئی ہیں۔ دوسرا اس کا سپلائی سائڈ ہے، جو سپلائی سائڈ ہے وہ میکنگ شیور کہ لاہور میں سپلائی افیکٹ نہ ہو، اور آج کی ڈیٹ میں ہم نے 390 میٹرک ٹن جو ہے وہ لفٹ کروایا ہے، تو انشاءاللہ لاہور میں چینی کی سپلائی سموتھ رہی ہے، وہ میکنگ شیور کہ 173 پہ کنزیومرز کو چینی ملے گی۔ چلیں مان لیتے ہیں کہ صورتحال جلد معمول پر آ جائے گی، لیکن کتنے وقت تک کے لیے؟ امید تو ہے کہ چینی کی دستیابی اور اس کی مقررہ نرخوں پر فروخت کے حوالے سے اب صورتحال جلد معمول پر آ جائے گی، لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے اس کا ایکسپورٹ کیا جانا اور پھر اس کے امپورٹ کا فیصلہ کرنا، اور اسی دوران اس کے نرخوں میں بے تحاشا اضافہ کر کے عوام کی جیبوں سے اربوں روپے نکلوا لینا، یہ سب کچھ کس کھاتے میں جائے گا؟ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ چینی کے مقرر کردہ نرخوں پر عمل درآمد
نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں 134 افراد گرفتار، 8 کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں، 1208 افراد کو جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ عمران، بتائیے اس بارے مزید۔ دیکھیں، انداز چینی کی مقرر کردہ نرخوں پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور 24 گھنٹوں کے دوران 1342 دکانداروں کے خلاف چینی کی قیمتوں میں منافع خوری پر کارروائی کی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں پنجاب بھر میں 134 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، 8 کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے ہیں، 1208 افراد کو جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ 3 روز میں 18,695 افراد کے خلاف کارروائیاں جو ہے عمل میں آئی ہیں، جس میں 991 افراد گرفتار کیے گئے ہیں، 143 کے خلاف مقدمات کا اندراج کروایا گیا ہے۔ لاہور ڈویژن میں 66 گرام فروشوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی، 9 گرفتار، 4 کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں گجرانوالہ ڈویژن میں 347، سیالکوٹ میں 151، جبکہ فیصل آباد میں 194، ساہیوال ڈویژن میں 5، سرگودا میں 169، راولپنڈی میں 140، بہاولپور میں 19، ڈی ڈی خان میں 339، جبکہ ملتان میں 125 چینی گرام فروشوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ ترجمان پرائز کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ اور قلت پیدا کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ ہے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر کی منڈیوں میں گرم فروشوں کا راج برقرار ہے۔ پیاز 70، ٹماٹر 150 اور لہسن 380 روپے، جبکہ ادرک 580 اور سبز مرچ 180، لیمو 350 روپے کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ پھلوں میں کیلا 250، آم 300، آڑو 320 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت 548 روپے ہو گئی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ بتائیے عبدالقادر۔ آج بالکل روزانہ سرکاری ریلسوں کا اجرا کیا جاتا ہے، لیکن روزانہ ہی ان پر عمل درآمد جو ہے وہ مارکیٹوں میں یقینی نہیں بنایا جا رہا، جس کی وجہ سے شہریوں کو سرکار کے طے کردہ نرخ ناموں کے برعکس زائد قیمتوں پر سبزیاں، پھل، برائلر اور انڈوں کی خریداری کرنی پڑ رہی ہے۔ حالانکہ یہ وہ اشیاء خورنوش ہیں جن کی روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کیا جاتا ہے اور روزانہ ہی سرکاری ریلیزوں کا اجرا کیا جاتا ہے۔ آج جو سرکاری ریلیز جاری کی گئی اس میں 2 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ موسمی سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو موسمی سبزیوں کی قیمتیں غیر معمولی طور پر شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہوئی ہیں۔ ٹینڈے دیسی 200 روپے فی کلو سرکاری ریلیز میں مارکیٹ میں 350 سے 400 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ بیگن 170 کے برعکس 230 سے 250 روپے فی کلو، اسی طرح کریلے 180 کے برعکس 250 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ پھول گوبھی 160 روپے ہے، لیکن اس کے برعکس 220 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے۔ پھل جو سرکاری ریلیز میں آج مقرر کیے گئے ہیں، مجموعی طور پر ایک پھل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا، لیکن دیگر تمام پھل جو ہیں وہ قوت خرید سے لوگوں کی باہر ہو چکے ہیں۔ برائلر آج جو ہے سستا کیا گیا ہے اور 21 روپے کمی کے بعد 548 روپے فی کلو، یعنی کہ اب بھی 550 روپے فی کلو کی سطح پر مقرر کیا گیا ہے۔ مارکیٹ میں صافی برائلر 650 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے اور انڈے 1 روپیہ مزید بڑھا کر 275 روپے فی درجن مقرر کیے گئے ہیں۔ انڈوں کی قیمت روزانہ کی بنیاد پر بڑھائی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ساری موجود ہیں جو خریداری کے لیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت مارکیٹ میں خصوصی طور پر سبزیوں، پھلوں اور برائلر کی؟ سر صورتحال ساری جو ہے نا بگڑی ہوئی ہے۔ سیلری پیشہ بندہ ہے، اس کا تو اپنا بجٹ مینیج کرنا ہی اس ٹائم مشکل ہوگا۔ اب آپ ایک چیز کی ایوریج رکھتے ہیں کہ یہ مجھے 1000 روپے میں میرا 2-3 دن کا سامان آ جائے گا، لیکن جب آپ مارکیٹ جا رہے ہیں وہ 1000 روپے میں تو ایک دن کا مشکل سے آ رہا ہے۔ جو سیلری پیشہ بندہ نا اس کے لیے بجٹ مینٹین کرنا اپنا مشکل ہو گیا۔ آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، اس طرح مارکیٹ میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی کا بھی ایک ریٹ نہیں ہے، ہر بندے کا ریٹ چینج ہے۔ کسی کے پاس کوئی چیز اگر 10 روپے کی تو آگے 12 روپے کی ہوگی، اس سے پیچھے شاید وہ 11 روپے کی ہو۔ کسی جگہ پہ کوئی فکس ریٹ نہیں ہے۔ اب یہ نئی کوئی ہماری گورنمنٹ نے نکال دیا پیرا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، دیکھیں اب کیا بنتا ہے۔ ہاں جی بالکل، آپ نے جو ہے صارف کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے خصوصی طور پر تنخواہ دار طبقے کے لیے جو ہے گزر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور کچن کا بجٹ مینٹین کرنا وہ بھی مشکل ہے، کیونکہ مارکیٹ میں قیمتیں کچھ اور ہیں، ریل لسٹوں پر قیمتیں جو ہیں وہ کچھ اور درج کی گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔
6 माह में मुल्की एक्सपोर्ट में कमी हुई है। गंदम इंपोर्ट और चीनी एक्सपोर्ट करके मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया गया है। काश्तकारों को बिजली और डीजल महंगा मिल रहा है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस काश्तकारों पर आयद GST के खात्मे का मुतालिबा भी कर दिया है। आपको बता रहे हैं 6 माह में मुल्की एक्सपोर्ट में कमी हुई है। गंदम इंपोर्ट और चीनी एक्सपोर्ट करके मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया गया है। दुनिया में कोई भी हुकूमत हो, इस्लामी हो, जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, उसके अवलीन फ़राइज़ में शामिल है वो अपने मुल्क की मैशत को बेहतर करे और अमन अमान को बेहतर करे। और पाकिस्तान की मैशत का दारोमदार ज़राअत पर है। ज़राअत बेहतर होगी तो मैशत बेहतर होगी, जब मैशत बेहतर होगी तो खुद ब खुद अमन अमान बेहतर होगा। अगर इस मुल्क की मैशत के साथ खिलवाड़ होता है गंदम इंपोर्ट करके या चीनी एक्सपोर्ट करके, किसी को सज़ा मिली? आपको अंदाज़ा है कि एक गंदम इंपोर्ट करने से बिलियन ऑफ डॉलर का लॉस हुआ इस मुल्क की मैशत को। 2 सालों में काश्तकार को सिर्फ गंदम की बात में इस इंपोर्ट की वजह से 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ इस 2 सालों गंदम में, जो असल रेट से उसे कम रेट मिला 2200 अरब रुपया। इलेक्शन कमीशन ने PTI के सेनेटर एजाज चौधरी और रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अहमद चट्टा जबकि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद बचर को नाअहल करार दे दिया है। कमीशन ने तीनों अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वाक़यात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजा, PTI के 3 अरकान पार्लियामेंट नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने नली अहमद चट्टा शामिल हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर को भी नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने अहमद चट्टा की NH66 वजीराबाद और अहमद खान बच्चर की PP 87 मियांवाली की निशिस्त खाली करार दे दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तीनों को 9 मई के केसेस में 10 साल की सजा सुनाई थी। पंजाब असम्बली में हंगामा रही और अपोजिशन के 2 अरकान को मौके अपोजिशन का इजलास में शिरकत ना करने का फैसला सामने आया है। अपोजिशन की जानिब से असम्बली के बाहर एहतजाज किया जाएगा। दोनों मुअत्तल अरकान की बहाली तक अपोजिशन ऐवान इजलास में शिरकत नहीं करेंगी। इसी पर बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल, देखें बस गुज़िश्ता हफ्ते ही इजलास मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद अब पंजाब असम्बली में एक नया मुहाज शुरू हो चुका है। अपोजिशन अरकान ने पंजाब असम्बली के इजलास का बायकॉट कर दिया है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ 2 पंजाब असम्बली के अपोजिशन के अरकान को मुअत्तल किया गया था, जिसमें शेख इम्तियाज़ और खालिद निसार शामिल थे। जबकि आज सुबह जो है अपोजिशन अरकान ने यह फैसला किया है कि वो अपने पंजाब असम्बली के इजलास का बायकॉट करेंगे, जबकि पंजाब असम्बली के बाहर जो है वो अवामी इजलास भी किया जाएगा। जबकि अपोजिशन अरकान का कहना है कि जब तक 2 मुअत्तल अरकान को वापस बहाल नहीं किया जाता तब तक वान में जो है वो इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। जबकि दोनों मुअत्तल अरकान की बहाली तक अपोजिशन वान इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। इन्होंने क्लियर अपना मौक़िफ़ दे दिया है। जबकि अपोजिशन जमात पंजाब असम्बली के बाहर आज 2 बजे एहतजाज भी करेगी। जबकि अपोजिशन अरकान का कहना है कि जब तक हमारे दोनों अरकानों को बहाल नहीं किया जाता तब तक ऐसे ही रोजाना की बुनियाद पर पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज भी करेंगे और अवामी इजलास भी करेंगे। जबकि उनका ये कहना है कि 2 मुअत्तल अरकान को जो है वो जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि कार्रवाई जो है वो दोबारा से नॉर्मल रूटीन पर आ सके। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो गुज़िश्ता रोज खालिद निसार जो अपोजिशन रुकन है, उन्होंने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ जड़ा था, जबकि जिस पर उनको मुअत्तल किया था। जबकि उनकी मुअत्तली के फैसले के वक्त जो लाहौर के सदर शेख इम्तियाज साहब के उन्होंने हंगामा आराई शुरू की। इस पर स्पीकर ज़हीर इकबाल चंद्र ने शेख इम्तियाज को भी मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया था, जिसके कुछ देर बाद असम्बली सेक्रेटेरिएट ने दोनों अरकान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। जबकि मैं आपको बताता चलूँ तो दोनों अरकान इजलास की 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल किए गए हैं और दोनों अरकान का पंजाब असम्बली में 15 नशिस्तों तक दाखिला ममनू करार दिया गया है। जी, अरकान की बहाली तक ये एहतजाज जारी रहेगा। हमजा खुर्शीद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, लाहौर शहर में 14 साल बाद सरकारी सतह पर पार्किंग प्लाजों की तमीर का मनसूबा लहर अथॉरिटी के ज़रिए इंतज़ाम। मॉड रोड पर टुल्टन मार्केट में ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजे की मंजूरी, जबकि टीपा को ज़ेर ज़मीन पार्किंग मनसूबे की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और टुल्टन मार्केट में 5.5 किनाल रकबे पर ग्राउंड प्लस 2 बेसमेंट पर मुश्तमिल पार्किंग प्लाजा तमीर होगा। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैन गुलाबुद्दीन से। बताइए ज़ैन। लाहौर में 14 साल बाद सरकारी सतह पर
پارکنگ پلازوں کی تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ لہر اتھارٹی کے زیر انتظام مال روڈ لاہور پر ٹولنٹن مارکیٹ میں زیر زمین پارکنگ پلازا کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ ٹیپا کو زیر زمین پارکنگ منصوبے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ٹولنٹن مارکیٹ میں 5.5 کنال رقبے پر گراؤنڈ +2 بیسمنٹ پر مشتمل پارکنگ پلازا تعمیر ہوگا۔ اس منصوبے کا کل کورڈ ایریا 62,100 مربع فٹ ہوگا۔ ٹولنٹن مارکیٹ مال روڈ کی موجودہ پارکنگ ڈیمانڈ 87 کاریں اور 287 موٹر سائیکلیں ہیں، جبکہ جو مجوزہ پارکنگ پلازا ہے اس میں 108 کاروں اور 440 موٹر سائیکلوں کی گنجائش دی گئی ہے۔ منصوبے کی تکمیل سے 2 درختوں کو بھی کاٹنا ہوگا۔ پارکنگ پلازا میں فائر فائٹنگ سسٹم، CCTV کیمرے اور لفٹ کی سہولت بھی شامل ہوگی۔ ذرائع کے مطابق مال روڈ پارکنگ پلازا کی تخمینہ لاگت 78 کروڑ 16 لاکھ روپے ہے۔ ٹولنٹن مارکیٹ زیر زمین پارکنگ منصوبہ 8 ماہ میں مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت لاہور میوزیم، ٹولنٹن مارکیٹ مال روڈ اور نیشنل کالج آف آرٹس کی پارکنگ کا بندوبست بھی شامل ہے۔ اس منصوبے سے مال روڈ پر ٹریفک دباؤ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ ٹریفک کا دباؤ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بلیٹن میں بات کریں موسم کی تو موسم کے احوال کچھ یوں ہے کہ شہر لاہور میں دھوپ اور چھاؤں کا کھیل جاری ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 79% ہونے کے باعث ہبس کی کیفیت بھی برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے جمعرات تک وقفے سے بادل برسنے کے امکانات ہیں۔ موسم کی مزید کیا صورتحال رہے گی جان لیتے ہیں سامیہ سے۔ اسے بتائیے سامیہ۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی شہر میں وقفے سے بادل برسیں گے، جس کے باعث شہر کا موسم خوشگوار ہو جائے گا۔ البتہ اگر بات کی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو آج کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، اور شہر کا موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے داد و شمار کے مطابق تاحال ہوا کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 79% تک جا پہنچا ہے، جس کے باعث ہبس کی بھی جو شدت ہے وہ باہر محسوس ہو رہی ہے۔ مگر شہر لاہور میں اگر اچھی بارش برستی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ ہبس کی شدت میں واضح کمی ریکارڈ کی جائے گی۔ PDMA کی طرف سے بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کو یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام تر اقدامات جو ہیں وہ مکمل کر کے رکھے، کیونکہ کسی بھی لمحے شہر لاہور میں بادل برس سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں آج سے لے کر 31 جولائی تک وقفے سے جو ہے وہ بادل برسیں گے۔ مونسون کا 5واں سپیل بھی جو ہے وہ اپنے جلوے دکھائے گا، نہ صرف لاہور میں بلکہ مختلف حصوں میں جو ہے وہ بارش جاری رہے گی وقفے سے۔ تاہم ساتھ ہی ساتھ اگر بات کر لی جائے تو دریاؤں، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سیاح جو ہیں وہ کوشش کریں کہ بلا ضرورت جو ہے وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، سفر کرنے کو ترجیح نہ دیں۔ دوسری جانب شہری بھی جو ہیں وہ چند احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، جس میں پیدل چلنے والے افراد جو ہیں وہ بجلی کی تنصیبات سے دوری اختیار کریں، خستہ حال چھتوں سے دور رہیں، کیونکہ بہت زیادہ واقعات جو ہے وہ رپورٹ کیے گئے تھے جب مونسون کا 4تھا سپیل تھا، جس میں موسلا دھار بارشیں برسیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ اموات شہر لاہور میں بھی ہوئی۔ تاہم شہریوں کو بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ مونسون کا 5واں سپیل بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی ریکارڈ کیا جائے گا، اس میں بھی جو ہے وہ شدید بارشیں برسیں گی۔ تاہم شہری جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کریں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سامیہ۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں آج بھی بادل برسنے کا امکان ہے۔ ذرائع انتظامیہ اور ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ PDMA کے مطابق موسلادھار بارش سے نشیبی علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ طوفانی بارش سے مری کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں موسم کے حوالے سے لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں آج بھی بادل برسنے کے امکانات ہیں۔ ضلع انتظامیہ اور ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ PDMA کے مطابق موسلادھار بارش سے نشیبی علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں سہیل کیسر سے۔ بتائیے سہیل۔ دیکھیں، جو بارشوں کا موجودہ نظام جس نے پریویل کیا تھا کچھ دن تک لاہور پنجاب مختلف شہروں میں موجود ہے اور گاہے بگاہے اپنی موجودگی کا احساس بھی دلاتا ہے۔ گزشتہ روز بھی شہر لاہور کے کچھ علاقوں میں بارش برسی اور اچھی مقدار میں برسی، اگرچہ متعدد علاقے جو ہیں بارش سے محروم ہی رہے۔
لیکن آج جو پی ڈی ایم اے کی طرف سے اس حوالے سے جو الرٹ جاری کیا گیا اس میں بتایا گیا ہے جی کہ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج بھی بادل برسنے کا امکان ہے، جس کے ساتھ ساتھ دریاؤں کے بالائی علاقوں میں بھی موسلادھار بارشوں کے امکانات ہیں۔ کے حوالے سے بات کی جائے تو نارووال میں سب سے زیادہ 58 ملی میٹر، اس کے بعد لاہور میں 27، قصور میں 15، مری میں 14، سیالکوٹ میں 7 اور جہلم میں 5 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے جی کہ صورتحال کے پیش نظر پی ڈی ایم اے کا کنٹرول رومز میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز جو ہیں وہ 24 الرٹ رہتے ہیں، کیونکہ مانسون کے دوران کسی بھی وقت موسلادھار اور ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی وقت ہوا بریک کا، لیکن اس سے پہلے شامل کریں گے سی سی ڈی کی جانب سے مبینہ ہراساں کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت ڈی پی او قصور عیسیٰ سخیرہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، جبکہ عدالت نے پولیس کو شہری کو ہراساں کرنے سے روکتے ہوئے درخواست بھی نمٹا دی ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں شہری کو سی سی ڈی کی جانب سے مبینہ ہراساں کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی اور ڈی پی او قصور لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے، جبکہ عدالت نے پولیس کو شہری کو ہراساں کرنے سے روکتے ہوئے درخواست نمٹا دی ہے۔ اور آپ کو بتا رہے ہیں شہری کو سی سی ڈی کی جانب سے مبینہ ہراساں کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی ہے۔ ڈی پی او قصور لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، عدالت نے پولیس کو شہری کو ہراساں کرنے سے روکتے ہوئے درخواست نمٹا دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاک بزنس ایکسپریس کو اپگریڈیشن کے بعد آج نئے سرے سے چلایا جائے گا اور وزیراعظم شہباز شریف پاک بزنس ایکسپریس کا افتتاح کریں گے۔ پاک بزنس ایکسپریس میں جدید سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ افتتاح کے باعث کراچی اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں سے آنے اور جانے والی ٹرینوں کو مختلف ریلوے اسٹیشنز پر سٹاپ دے دیے گئے ہیں۔ اس سے پر بات کر لیتے ہیں فہد امین سے۔ بتائیے فہد۔ اپگریڈیشن کے بعد آج نئے سرے سے چلایا جائے گا اور وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف پاک بزنس ایکسپریس کا آج لاہور ریلوے اسٹیشن پر افتتاح کریں گے۔ پاک بزنس ایکسپریس میں جدید سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جائیں گی، کیونکہ پاک بزنس ایکسپریس کے افتتاح کے باعث آج کراچی اور کوئٹہ سے مختلف شہروں سے ٹرینوں کو جو ہے وہ لاہور ریلوے اسٹیشن کی بجائے دوسرے ریلوے اسٹیشن پر، جن میں شادہ، کوٹ لکھپت اور کینٹ ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں جو ہے وہ اسٹاپ دی جائیں گی۔ لاہور ریلوے اسٹیشن جو ہے کی جانب سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج پاک بزنس ایکسپریس کو اپگریڈیشن کے فوراً بعد ہی نئے سرے سے چلایا جائے گا اور وزیراعظم شہباز شریف پاک بزنس ایکسپریس کا افتتاح کریں گے۔ پاک بزنس ایکسپریس میں جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ افتتاح کے باعث کراچی اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں سے آنے اور جانے والی ٹرینوں کو مختلف اسٹیشنز پر سٹاپ بھی دیے گئے ہیں۔ فہد امین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے فہد۔ فہد، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو اس بارے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاک بزنس ایکسپریس کو اپگریڈیشن جو ہے وہ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے نئے سرے سے چلایا جائے گا اور وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف آج جو ہے وہ لاہور ریلوے اسٹیشن پر پاک بزنس ایکسپریس کا افتتاح کریں گے۔ پاک بزنس ایکسپریس ٹرین میں جدید سہولیات جو ہے وہ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاک بزنس افتتاح کے باعث کراچی اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں سے آنے اور جانے والی ٹرینوں کو لاہور ریلوے اسٹیشن کے علاوہ دیگر ریلوے اسٹیشنز پر جو ہے وہ سٹاپ دیے گئے ہیں، جن میں شادرہ، کوٹ لکھپت، کینٹ اور جو ہے وہ دیگر ریلوے اسٹیشن شامل ہیں۔ وہاں پر جو ہے وہ آج وہ سٹاپ کریں گی۔ آج ایک دن کے لیے جو ہے وہ ان کو سٹاپیج دیے گئے ہیں۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے ٹرین کے افتتاح کے لیے جو ہے وہ تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ٹرین کو جو ہے وہ سجایا گیا ہے اور آج وزیر اعظم جو ہے وہ اس کا افتتاح کریں گے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 2 پر آج اس کا جو ہے افتتاح کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے فہد، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اور ناظرین، ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ بجلی کی قیمت میں ₹1.75 فی یونٹ کمی کا امکان ہے۔ سی سی پی اے نے ساماہی ایڈجسٹمنٹ کی متنی درخواست دائر کر دی ہے اور منظوری کی صورت میں صارفین کو تقریباً ₹39 کروڑ سے زائد کا ریلیف ملے گا۔ فہد امین سے مجھے جان لیتے ہیں۔ بتائیے فہد۔ جی بالکل، ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں ₹1.75 فی یونٹ کمی کا امکان ہے۔ سی پی پی اے نے
समाई एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त माली साल 2024-25 की चौथी समाई की मद में दायर की गई है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है वो रिलीफ मिलेगा और समाई एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक्स में सरकारी डिस्को पर भी जो है वो होगा। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 4 अगस्त को समाप्त करेगी। एडजस्टमेंट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के लिए जो है वो मंजूर हुई, रिलीफ मजीद बढ़ जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के लिए 2 रुपए 10 पैसे फी यूनिट तक जो है वो रिलीफ मिलने का इम्कान है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के लिए सार्फिन को 1 रुपए 75 पैसे रिलीफ मिलेगा। नेपरा दरख्वास्त पर समाप्त के बाद कीमतों के हवाले से हतमी फैसला करेगी। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। चोम में घरेलू झगड़े पर खातून ने जहरीला स्प्रे पी लिया। पुलिस के मुताबिक साने का अपने शौहर यासिन से झगड़ा हुआ, जिस पर दिल बर्दाश्ता होकर जहरीला स्प्रे पिया। खातून को बेहोशी की हालत में अस्पताल दाखिल करवा दिया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसी पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। चुंग में घरेलू लड़ाई पी लिया। सानिया का अपने शोहर जो है वो यासिर से लड़ाई झगड़ा हुआ, जिस पर जो है वो सानिया ने गुस्से में जो है वो पी लिया। जो है इसको अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ अब जो है वो उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो हम इस वाले से पुलिस से कहना है कि वाकई की कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ये चेक किया जा रहा है कि लड़ाई झगड़ा किस बात पर हुआ है। तो हम पुलिस से कहना है कि जो बीवी है वो अपने खावन पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहती है। बीवी सानिया कहना है कि गुस्सा आने पर मैंने जो है वो सिरप पी लिया था, अब मेरे खावन से कोई झगड़ा नहीं है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। जमात इस्लामी के लॉन्ग मार्च का मामला हुकूमत के जमात इस्लामी के कायदीन से मुज़ाकरात जारी हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम मौलवी मंसूरा पहुँच गई हैं। सूबाई वज़ीर सलमान रफीक भी मंसूरा पहुँच गए हैं। हुकूमती मुज़ाकरात कमेटी में सूबाई वज़ीर कानून सुहेब अहमद बर्त भी शामिल हैं और जमात इस्लामी की जानिब से लियाकत लोग जबकि मीरुल अज़ीम कमेटी का हिस्सा हैं। तो आपको बता रहे हैं जमात इस्लामी के लॉन्ग मार्च का ये मामला है और हुकूमत के जमात इस्लामी के कायदीन से मुज़ाकरात भी जारी हैं, जबकि मुज़ाकरात के लिए सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब मंसूरा पहुँच गई हैं और साथ ही साथ सूबाई वज़ीर सलमान रफीक भी मंसूरा पहुँच गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैन अली से। बताइए ज़ैन, इस बारे में मज़ीद। मंसूरा में बलोचिस्तान हक दो तहरीक के कारकुनान जो है वो मौजूद हैं और इस हवाले से उन कारकुनान को रोकने की पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो मंसूरा के बाहर मौजूद है, वाटर कैनन के हमरा, और पुलिस जो है वो इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद है। जबकि अंदर जो है वो सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब जो है वो मंसूरा पहुंची हैं और उनके हमरा सूबाई वजीर कानून सुहेब बर्त भी मौजूद हैं, जो हुकूमती जो है वो कमेटी के रुकन है और जिनकी जानिब से जो है वो जमात इस्लामी के साथ जो है वो मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात में जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच और अमीरुल अजीम जो है वो शामिल हैं। इस वक्त जो है वो सूबाई वजीर सलमान रफीक भी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस वक्त मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं और मुज़ाकरात के अंदर जो है वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इसका जो हल निकाला जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान पैकेज 2023 में बेसाबियों का इंकशाफ। आटे की मिल्स को ज़ायद गंदम देने से 1.27 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। रमज़ान पैकेज में 11,665 मैट्रिक टन गंदम ज़ायद जारी है और आपको बताएं कि ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 21 ज़रई फूड कंट्रोलर ने बगैर इजाज़त गंदम तकसीम की है। DFCs ने इजाज़त नामे के बगैर ही कोटा जारी किया है। तो आपको बता रहे हैं रमज़ान पैकेज 2023 में बेसाबियों का इंकशाफ हुआ है। आटे की मिल्स को ज़ायद गंदम देने से 1.27 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। रमज़ान पैकेज में 11,665 मैट्रिक टन गंदम ज़ायद जारी रही। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 21 ज़रई फूड कंट्रोलर्स ने बगैर इजाज़त गंदम भी तकसीम की है, जबकि DFCs ने इजाज़त नामे के बगैर ही कोटा जारी किया है। तो आपको बता रहे हैं रमज़ान पैकेज 2023 में बेसाबियों का इंकशाफ हुआ है। आटे की मिल्स को ज़ायद गंदम देने से 1.27 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। रमज़ान पैकेज में 11,665 मैट्रिक टन गंदम ज़ायद जारी रही।
पंजाब यूनिवर्सिटी जेहलम कैंपस को यूनिवर्सिटी ऑफ जेहलम बनाने का फैसला किया गया है। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने पंजाब यूनिवर्सिटी निज़ाम को मरासल लिख दिया है। जेहलम कैंपस को खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी बनाने के लिए PC1 तलब कर लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ जेहलम को हुकूमत पंजाब की फंडिंग से बनाया जा रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी के एक कैंपस जो कि जेहलम कैंपस है, इसको अलग खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया गया है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ जेहलम के नाम से इसको कायम किया जाएगा। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से पंजाब यूनिवर्सिटी को इस हवाले से मरासला लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ जेहलम बनाने के लिए PC1 जो भिजवाया जाए। रवा साल जो माली साल में ADP बनाया गया था, उसमें इन जामियात सब कैंपसेस के लिए खसूसी फंड रखे गए थे। 2 अरब रुपए से जो मुख्तलिफ सब कैंपसेस थे उनको अब अलग से खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है और पंजाब यूनिवर्सिटी के भी सब कैंपस जेहलम कैंपस को अब यूनिवर्सिटी ऑफ जेहलम बनाया जाएगा, जिसके लिए PC1 बाकायदा तौर पर मंगवा लिया गया है और इसी साल ये जो सब कैंपस है ये यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा इसको। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत पंजाब ने 5 अफसरान के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं और एडिशनल सेक्रेटरी एनर्जी को लुबना उस्मान को हटा दिया गया है, जबकि आपको बताएं कि SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। मोहम्मद माजिद इकबाल एडिशनल सेक्रेटरी महकमा एनर्जी तैनात कर दिया गया है। महवेश असर चौधरी को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन लगा दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं हुकूमत पंजाब ने 5 अफसरान के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी एनर्जी को लुबना उस्मान को हटा दिया गया है और SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। मोहम्मद माजिद इकबाल एडिशनल सेक्रेटरी महकमा एनर्जी तैनात कर दिया गया है। महवेश असर चौधरी को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन लगा दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं हुकूमत पंजाब ने 5 अफसरान के तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी एनर्जी लुबना उस्मान को हटा दिया गया है और SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। मामला है पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 ऐवान से कसरत राय से मंजूर, जबकि लाइव स्टॉक से होने वाली आमदनी को टैक्स के दायरे से मुकम्मल खारिज करने की तजवीज़ ऐवान से मंजूर की जाएगी और तरमीम की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। तो आपको बता रहे हैं मवेशियों से आमदनी पर टैक्स ख़त्म करने का ये मामला है, जबकि पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 ऐवान से कसरत राय से मंजूर और लाहौर लाइव स्टॉक से होने वाली आमदनी को टैक्स के दायरे से मुकम्मल खारिज करने की तजवीज़ ऐवान से मंजूर की जाएगी। तरमीम की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। आपको बता रहे हैं मवेशियों से आमदनी पर टैक्स ख़त्म करने का मामला है। पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 ऐवान से कसरत राय से मंजूर, लाइव स्टॉक से होने वाली आमदनी को टैक्स के दायरे से मुकम्मल खारिज करने की तजवीज़ ऐवान से मंजूर की जाएगी और तरमीम की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। मवेशियों से आमदनी पर टैक्स ख़त्म करने का ये मामला है। पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 ऐवान से कसरत राय से मंजूर किया गया है, जबकि लाइव स्टॉक से होने वाली आमदनी को टैक्स के दायरे से मुकम्मल खारिज करने की तजवीज़ ऐवान से मंजूर की जाएगी और तरमीम की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। आपको बता रहे हैं मवेशियों से आमदनी पर टैक्स ख़त्म करने का मामला है। पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 ऐवान से कसरत राय से मंजूर किया गया है। वक्त इतना ही।